حضرات محترم، اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام آپ دا مقدس ذکر جاری ہے۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر نے رسوائی تو بچن واسطے جیل خانہ بھیج دیا، اپنے ذاتی مقصد واسطے بے خطا نو خطاوار اور معصوم نو مجرم قرار دیتا گیا۔ یوسف علیہ السلام آپ جیل خانے دندر پہنچے، قیدیاں نو قید دی جڑیاں پریشانیاں سن، جڑا احساس سی وہ ختم ہو گیا۔ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت تو مستفید ہوندے نے، اللہ دے نبی دی مجلس اختیار کردے نے، آپ دے کول آ کے بیٹھدے نے اور آپ دی گفتگو سندے نے اور آپ دے فیضان تو فیضیاب ہوندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ جیل دن دے وقت روزہ رکھ دے سن اور شب بیداری فرما دے سن، یعنی ساری رات رب دی عبادت وچ گزار دے سن۔ جیل دندر اگر کوئی بیمار ہو جاندہ سی، یوسف علیہ السلام اس دی جا کے عیادت فرما دے سن۔ کوئی تنگ دست ہوندہ سی، آپ اس دی جا کے مدد فرما دے سن۔ جیل دندر اگر کسی نو کو خواب آندہ سی تے اللہ دے نبی دی خدمت حاضر ہو کے خواب بیان کر دینے، یوسف علیہ السلام انہوں نے خواباں دی تعبیر دستے نے تے او خواب دی تعبیر سچ ثابت ہوندی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت قیدی ہوئے، آپ دے نال دو اور بندے بھی قیدی ہوئے سن، ایک شاہی ساکی اور دوسرا شاہی باورچی خانے دا دروغہ۔ یہ دو بندے آپ دے نال قیدی ہوئے سن۔ انہوں نے جیل دندر منظر ویکھیا کہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام دی بڑی عزت کر دینے، بڑی تعظیم کر دینے، بڑی عزت نگاہ دے نال یوسف علیہ السلام نو ویکھ دینے۔ یوسف علیہ السلام دی محبت سارے قیدیاں دے دل دندر گھر کر چکی ہے، سارے یوسف علیہ السلام نال پیار کر دینے تے سانو کوئی جناب ساڑا حال نہیں پوچھدا، ساڑی طرح کوئی توجہ نہیں کردا۔ اے حسد انہاں قیدیاں دے دل دندر پیدا ہو گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام دی عزت نو گھٹان واسطے منصوبہ بنایا کہ سارے لوگ سچیاں خواباں آ کے یوسف علیہ السلام دے سامنے بیان کر دینے تے آپ انہوں نے خواب دی تعبیر دستے نے۔ اسی جھوٹے خواب یوسف علیہ السلام دے سامنے بیان کر دیا تے پھر انہوں نے کہاں گے کہ اس خواب دی تعبیر دسو، جو دو خواب دی تعبیر دسن گے تے اسی کہاں گے اے چنگا توڑے کول علم ہے، اساں جھوٹا خواب بیان کیتے تسی اس دی تعبیر دس رہے ہو، اسی انہاں دی عزت نو گھٹاواں گے۔ اللہ اس حسد نو تو محفوظ رکھے۔ برادری دے معاملات بھی آپ ویکھ لو، اگر کسی نو اللہ عزت دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، کسی نو چنگا مقام دے دے، کار دے دے تے برادری دے لوگ بجائے اس دے کس واسطے دعا کرن اللہ اور اس نو عزتاں دے حسد کر دینے، بغض رکھ دینے، کینہ رکھ دینے، بھئی دولت کیوں اس کو لا گئی۔ اسی طرح انہاں قیدیاں دے دل دے اندر حسد پیدا ہویا، اور دوویں قیدی پرام بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے۔ آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی اساں خواب ویکھیا ہے۔ ایک کہنے لگا میں خواب ویکھیا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں،
دوسرا کہنے لگا میں خواب دیکھے کہ میرے سر تے روٹیاں نے جنہاں نو پرندے کھا رہے ہیں، اس خواب دی تعبیر دسو، اسی تساں نو بڑا نیکوکار سمجھدے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسن تو پہلے انہاں دے سامنے اپنا حسب تے اپنا نسب بیان فرمایا، پھر اللہ دی وحدانیت اعلان فرمایا، رب قدیر دے وحدانیت بے شمار دلائل پیش کیتے، بے شمار دلائل پیش کیتے تاکہ لوکاں دے دلاں دے اندر، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہوئے۔ اگے آجو بسم اللہ، اللہ دا پیار پیدا ہوئے، اسلام دی محبت پیدا ہوئے، اور اے لوگ اسلام نو قبول کرن، اللہ والیاں تے جھوٹے خواب بیان کر کے تے دل لگی کرن دی بجائے اے رائے راستے آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے دین دی تبلیغ دا فریضہ سر انجام دیتا، اے فریضہ انجام دین تو بعد توجہ فرمائیے گا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے قید ساتھیو، جیڑے تساں خواب بیان کیتے نے نا، جس نے ویکھے میں خواب شراب نے چوڑ رہے ہیں، او بادشاہ نو شراب پلائے گا، تے جیڑا ویکھ دے کہ میرے سر تے روٹیاں نے پرندے کھا رہے نے، او سولی چڑھا دیتا جائے گا، اس تے سر نو جانور کھا جان گے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دی جدوں تعبیر بیان کی تھی کہ او زور زور دے نال ہسنا شروع ہو گئے، کہنے لگے یہ اسا خواب ویکھے ہی نہیں، تسی سانو اس دی تعبیراں پہ دستے ہو، اے تواڈے کول علم ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسا خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا، جو میں تعبیر بیان کر دیتی ہے ہن انج ہی ہوے گا، فیصلہ میں کر دیتا ہے، ہن تو اس تو علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور دو رائے نہیں ہو سکتی، بس فیصلہ ہو گیا ہے، ایک بادشاہ نو شراب پلائے گا، دوسرا سولی چڑھا دیتا جائے گا، اور اس تے سر جانور کھا جائیں گے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فرمایا ہون ایوے ہوئے گا جڑا تُس میرے کو امر پوچھے نا، اس تا فیصلہ ہون ہو چکی ہے، 3 دن تو بعد فیصلہ ہو گیا، تیسرے دن فیصلہ ہو گیا، جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی سی بالکل اسی طرح ہو گیا، ایک نو اپنے عہدے تے بحال کر دیتا گیا، تے دوسرا جڑا سی انہوں سولی چڑھا دیتا گیا، اس تے سر جانور کھا گئے، یہ دو میں قیدی چلے گئے، یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر موجود نے، تے جبریل امین یوسف علیہ السلام کو لا گئے۔ اللہ دے نبی نے حضرت جبریل کو اپنے باپ دے حالات پوچھے، میرے ابا جان دا کیا حال ہے، میرے والد گرامی دا کیا حال ہے؟ جبریل امین نے یوسف علیہ السلام نو حضرت یعقوب علیہ السلام دے حال بیان کیتا، جس کا ترجمہ کسی شاعر نے اپنے انداز اندر بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا وچ وچھوڑے تیرے یوسف، وچ وچھوڑے تیرے یوسف، اس دیاں اکھیاں گئیاں، وچ وچھوڑے تیرے یوسف، اس دیاں اکھیاں گئیاں، نور نہ ریا چشمہ اندر، تیریاں وچ قضایاں، اے یوسف علیہ السلام تیرے والد گرامی تیری یاد اندر تیری جدائی اندر رو رو کے اپنا
انہاں دی اکھاں دی روشنی چلی گئی ہے اکھاں دا نور ختم ہو گیا ہے تے سن یوسف حال پدر دا رویا زارو زاری سن یوسف حال پدر دا اے رویا زارو زاری پیغمبر وچی میریاں جدائیاں بہت جھلی دشواری حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے جو خواب دی تعبیر بیان کی تھی اسی طرح ہو گیا ہے میرے بھائیو ایک دنوں رہا کیتا گیا دوسرے نو سولی چڑھا دیتا گیا جڑا رہا ہویا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نو فرمایا رہائی پان والے مصر دے بادشاہ نو جا کے میرا پیغام سنانا ہے اے بادشاہ مصر ایک قیدی ہے جڑا جناب مدت ہو گئی ہے بے گناہ بے قصور ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہے او قید و بندیاں سعودہ مدت و برداشت کر رہے آئے اے میرا پیغام جا کے بادشاہ نو دے دینا میرے بھائیو اور رہائی پان والا جدوں شاہی دربار اندر پہنچیا حضرت یوسف علیہ السلام دا پیغام دینا یاد نہ رہا مفسرین کرام فرما دینے اس واقعہ تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام آپ 5 سال آپ نو قید خانے دندر گزر گئے سن جیل دندر گزر گئے سن اس واقعہ تو بعد مزید 7 سال آپ نے جیل خانے دندر گزارے 12 سال اللہ دے معصوم نبی نے اللہ دے پیارے نبی نے 12 سال جیل دندر گزارے پھر اللہ کریم نے جدوں رہائی چاہی اپنے نبی دے رہائی دے اسباب پیدا فرمائے میرے بھائیو شاہ مصر نو خواب آیا او خواب ویکھدا ہے 7 گائیاں موٹیاں نے جڑی اس دبلیاں گائیاں انہاں موٹیاں گائیاں نو کھا رہیاں نے 7 خوشک سبز نے تے 7 خوشک نے اس نے اپنے سرداراں کولو اپنے کہنا کولو محبراں کولو خواب دی تعبیر پوچھیے او سردار او کہن جنہ کولو آپ نے خواب دی تعبیر پوچھیے کیا میں اس خواب نے منو بڑا پریشان کر دیتا ہے منو جلدی اس خواب دی تعبیر دسو سارے سردار سارے کائن ایک خواب سن کے پریشان ہو گئے اس خواب دی کے تعبیر دسی جائے اس خواب دی کے تعبیر دسی جائے اور کہنے لگے بادشاہ ایک خواب صرف پریشان کرن والی خواب ہے جس نے آپ کو پریشان کر دیتا ہے اس تو علاوہ اس کی اور کوئی تدبیر نہیں ہے انہوں نے اصل اندر خواباں دی تعبیر دا علم نہیں سی اس واسطے اپنے جناب علم کے پردہ ڈال رہے سن اپنی جہالت دے پردے ڈال رہے سن بادشاہ مصر کہنے لگا تساں دے عقلاں نو میں کے کراں آج میرے تے مشکل آ گئی ہے تساں دے عقل کم نہیں کر رہے جدوں سارے لوگ جواب دیں تو عاجز آ گئے وقت گزر گیا مدت گزر گئی ہے اس جناب والا شاہی ساکی نو حضرت یوسف دی یاد آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام دی یاد آ گئی ہے اور شاہی ساکی کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر میں نو اجازت ہوئے ایک بندہ ہے جڑا اللہ والا ہے جہل دندر رہندہ ہے جڑا خواباں دی تعبیر سچ دستا ہے بالکل ٹھیک خواب دی تعبیر بیان کردہ ہے میں نو اجازت دیو میں اس کو جا کے خواب دی تعبیر پوچھنا چاہنا اس نو اجازت مل گئی ہے جناب والا جہل دندر آیا آکے یوسف علیہ السلام نو دسے آئے اے خواب 7 گائیاں موٹیاں نے دبلیاں 7 گائیاں انہوں نے کھا رہیاں نے 7 خوش سبز نے اور 7 خوشک نے اس خواب دی تعبیر بیان کرو اللہ دے نبی نے کوئی ناراضگی نہیں کی تھی کوئی غصہ نہیں کیتا تو اتنا مدت کتھے گزار دیتی ہے اتنا عرصہ میں پیغام دیتا سی تو پیغام کیوں نہیں پہنچایا میرے بھی بھائیو
یوسف علیہ السلام نے اس خواب دی تعبیر بھی بیان فرمائی اور خوشخبری بھی سنائی. فرمایا خواب دی تعبیر سنو, اس خواب دی تعبیر ہے 7 سال خوب غلہ ہوئے گا, اناج ہوئے گا, 7 سال کات پہ جائے گا, اور 7 سال جنوں غلہ ہوئے پھر اس اناج نو سنبھال کے رکھنا ہے. خشک سالی دے دنہ اندر کم آئے گا, گودام میں اندر رکھنا ہے, انہوں کیڑا نہ رکھ جائے, اس کا خیال رکھنا ہے. میرے بھائیو 7 سال گزرن تو بعد پھر خوب بارشاں ہون گئیاں, خوب بارشاں ہون گئیاں, کھات سالی ختم ہو جائے گی, ہر طرح خوشحالی دا دور دورہ ہوئے گا, خوشحالی دا دور دورہ ہوئے گا. جامعہ مسجد محمدی کے اندر آنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی, اللہ دے نبی دا علم ویک, اللہ دے نبی دا علم ویک. 15 سال تو بعد جیڑے واقعات ہونے سن, اللہ دا نبی 15 سال پہلے بیان پیا کردہ ہے. 15 سال پہلے یوسف علیہ السلام کو حالات بیان فرما رہے نے. ایتے یوسف علیہ السلام نے تے جڑے یوسف دے بھی نبی نے, ذوقالا بولے بھائی ذوقالا, جڑے یوسف علیہ السلام دے نبی نے بلکہ ساریاں نبیان دے نبی نے, انہاں دے علم دا عالم کیا ہوئے گا. میرے بھائیو او شاہی جناب والا جدوں قاصد واپس بادشاہ دے کول پہنچی آئے, اس نے جا کے منو ان خواب دی تعبیر بیان کی ہے. بادشاہ نے خواب دی تعبیر سنی, اس کی خوشی دی کوئی انتہا نہ رہی. او کہنے لگا جڑا اتنا علم و عقل والا ہے, اتنی دانش و حکمت والا ہے, اس نو جیل دنہ نہیں رہنا چاہیے دا. جلدی جاؤ اس نو میرے دربار اندر جلدی لے کے آؤ, میں اس نو اپنا مصاحب خاص بنانا چاہنا ہوں, مصاحب خاص انہوں بنانا چاہنا. جلدی انہوں لے کے آؤ. میرے بھائیو شاہی قاصد حضرت یوسف علیہ السلام دے کول پہنچے آئے. آقی کی اے یوسف علیہ السلام, بادشاہ نے تیری رہائی دے آرڈر جاری کر دیتے نے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا ہوئے شاہی قاصد, میں اس وقت تک رہا نہیں ہوں گا جس وقت تک میرے مقدمے دی تحقیق نہ ہوئے, میرے مقدمے دا فیصلہ نہ ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال بے قصور بے گناہ آپ نے جیل اندر گزار دیتے نے. اور جناب والا انسانی فطرت ہے, آپ نے جلدی جیل تو بعد آپ جانا چاہیے سی, لیکن اللہ دے نبی نے آپ نے خیال فرمایا اج اگر میں باہر آ جاواں لوگ کہیں گے حضرت یوسف نو علم و عقل دی وجہ تو جناب بادشاہ نے رہا کر دیتا ہے, میری عزت سے پھر بھی حرف آ سکتا ہے, میری پاک دامنی تے پھر بھی حرف آ سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے, نبیان دی اولاد نے اپنی پاک دامنی دا اعلان کروانا چاہتے نے, اپنا بے قصور ہون دا اعلان کروانا چاہتے نے. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اوے قاصد واپس جا, اپنے آقا نو میرا پیغام سنا. انہاں لوکاں عورتاں دا کے حال ہے جنہاں نے مینوں ویکھ کے اپنی انگلیاں کر دتیاں سن, اپنی انگلیاں کر دیتیاں سن. اللہ انہاں دے مکراں تو واقف ہے, جا کے بادشاہ نو میرا پیغام سنا. میرے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نال زیادتی ہوئی تے شاہ مصر دی عزیز مصر دی بیوی نے کی دی ہے, لیکن آپ نے صرف اس دا نام نہیں لیا, ساریاں مصری عورتوں دا نام لیا ہے. چونکہ صرف وہ عورت شامل نہیں ہے, دیگر جڑی عورتوں نے انہاں نو بھی حضرت یوسف نو اپنی طرف مائل کرنے دی کوشش کی سی, لیکن یوسف علیہ السلام جدو مائل نہ ہوئے انہوں نے حضرت زلیخا نو اکسایا ہے تسی جلدی اس نو قید خانے اندر بھیج دے ہو. ساریاں عورتاں اس گناہ
گناہ اندر شامل سن حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری عورتوں کا ذکر فرمایا ہے میرے بھائیو بادشاہ مصر کو جب حضرت یوسف دا پیغام پہنچیا حضرت یوسف نے ان عورتوں کو بلایا ہے حضرت زلیخا نے بھی بلایا ہے بلا کے پوچھیا اے مصری عورتوں جدوں تساں یوسف علیہ السلام نو اپنی طرف مائل کرن دی کوشش کی سی اس وقت کے ہویا سی بادشاہ دے حکم دے مطابق مصر دیاں عورتاں جنہاں نے یوسف دے حسن نو ویکھیا تے یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھ کے اپنی انگلیاں کٹ دتیاں نے میرے بھائیو حسن یوسف تو میں صدقے جاواں اللہ دے نبی دے حسن تو میں صدقے جاواں جنوں میں کے وسری عورتوں نے انگلیاں کر دتیاں نے جنوں ویکھن واسطے مصر اندر لینا لگیاں ہویاں نے قطاراں لگیاں ہویاں نے یوسف علیہ السلام دا دیدار کرن واسطے حضرت یوسف دے حسن کو صدقے جائیے لیکن میں صدقے جاواں اس ہستی تو جس دے دیدار واسطے حضرت یوسف بھی لین وچ لگے ہوئے میں اللہ اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام میرے پیارے نبی نو ویکھن واسطے مسجد اقصی اندر قطار وچ کھڑے نے جدوں سونے دا مکھڑا ویکھیا تے کہندے نے بے شک حسن زیادہ میرا اے کل جہان نالوں پر نہیں ہو زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے بادشاہ مصر پوچھ رہے نے اے مصر دی عورتوں تساں کے کیتا سی او مصر دی عورتاں کہندے نے اللہ دی پناہ اسا یوسف دے اندر کوئی برائی نہیں ویکھی کوئی برائی نہیں ویکھی حضرت زلیخا نے کیا ہون تے جناب سچ سامنے آ گیا ہے اس نے کیا سچی بات ہے وے میں حضرت یوسف نو اپنی طرف مائل کرن دی کوشش کی سی لیکن یوسف علیہ السلام میری طرف مائل نہ ہوئے یوسف سچے نے یوسف پاک دامن نے حضرت یوسف دی پاک دامنی دا اعلان ہو گیا ہے بے قصور ہون دا اعلان ہو گیا ہے میرے بھائیو بادشاہ نے جدوں اعلان سنیا اس تے دل دے اندر یوسف علیہ السلام دی اور محبت پیدا ہو گئی اور پیار پیدا ہو گیا ہے بادشاہ کہنے لگا اتنا پاک دامن انسان ہے اتنا علم و عقل و دانش والا ہے انہوں جلدی قید خانے تو باہر لے کے آؤ میں اس نے مصائب خاص بنانا چاہنا ہوں میرے بھائیوں کا صد جہل دندر پہنچی آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام سنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک جیل تو باہر نہیں آواں گا جس وقت تک باقی قیدی بھی رہا نہیں ہون گے سارے قیدی آن گے تو میں بھی آواں گا پھر آپ دے نال سارے قیدیوں نے رہا کرن دا حکم فرمایا گیا سارے قیدی رہا ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی تاج پہنا کے شاہی لباس بنا کے بڑی اکرام دے نال عزت دے نال ٹھاٹ باٹ دے نال بادشاہ دے دربار اندر لایا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے واسطے خوبصورت تخت بچھایا گیا میرے بھائیو یوسف علیہ السلام آئے آ کے شاہ مصر نے آ کے سلام فرمایا شاہ مصر پوچھتا ہے ایک کیڑی زبان ہے آپ نے فرمایا میرے ام اسماعیل دی زبان ہے پھر یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان اندر اس نے دعا دیتی ہے اور پوچھتا ہے کیڑی زبان ہے آپ نے فرمایا میرے والد گرامی دی زبان ہے میرے ابا جان دی زبان ہے پھر جناب والا بادشاہ جنوں 70
زبانہ تے عبور حاصل سی 70 زبانہ تے وہ عبور حاصل سی اور انہاں 2 زبانہ تے جناب انہوں سمجھنا آ سکی اور جس زبان دے اندر حضرت یوسف دے سامنے سوال کرتا ہے حضرت یوسف اسی زبان دے اندر جواب عطا فرمان دینے جواب عطا فرمانے نے اللہ کریم نے بادشاہ نو 70 زبانہ عطا فرمایا لیکن حضرت یوسف نو 72 زبانہ تے علم عطا فرمایا 72 زبانہ دا علم عطا فرمایا ہے اور میرے ویرو گل اے وے قابل توجہ بات ہے آپ نے سارا واقعہ سنیا ہے آج 5ویں قسط جاری ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائیوں نے بچپن اندر کنویں اندر ڈال دیتا ہے پھر جناب والا مالک ابن زغر دے ہاتھ اندر بیچ دیتا ہے پھر عزیز مصر نے خرید لیا بڑا عرصہ عزیز مصر دے در محل دے اندر گزاریا ہے 12 سال جیل دے اندر گزاریا ہے اور علامہ بشارت صاحب سوچن والی گل لے وے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے کسی درسگاہ اندر پڑھیا نہیں اے علم کتھوں آ گیا ہے زندہ باد حضرت یوسف علیہ السلام آپ کسی درسگاہ اندر پڑھیا نہیں لیکن اتنا علم کتھوں آ گیا ہے 72 زبانہ تے عبور کس طرح حاصل ہو گیا ہے اور سنو اللہ دا قرآن رب قدیر نے فرمایا آتیناہ حکما وعلما حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت بھی عطا فرمائی دانائی بھی عطا فرمائی یوسف علیہ السلام نے اصل علم بھی عطا فرمایا علم بھی عطا فرمایا ہے اور میرے بھائیوں بات سمجھ آ گئی علم درسگاہ تو حاصل نہیں ہوتا نبیاں نو علم رب دی عطا نال حاصل ہوندا ہے رب دی عطا بخشش دے نال انبیاء نو علم حاصل ہوندا ہے نبی دنیا اندر کسی انسان دے محتاج نہیں ہوندے علم حاصل کرن دے اندر کسی انسان دے محتاج نہیں ہوندے بلکہ ساری دنیا نبی دے علم دی محتاج ہوندی ہے نبی دے علم دی محتاج ہوندی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے رب قدیر نے اپنے نبیوں نو مختلف زبانہ تے عبور حاصل کرایا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نو 7 لاکھ زبانہ تے عبور حاصل سی وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اسا آدم علیہ السلام نو ہر چیز دا علم دے دیتا ہے 7 لاکھ زبانہ حضرت آدم علیہ السلام نو رب نے عطا فرمایا نے حضرت سلمان علیہ السلام آپ اللہ کریم نے جانوراں دی زبان سمجھن دی طاقت عطا فرمائی ہے میرے بھائیو تیرے میرے پیارے نبی جڑے ساریاں نبیاں دے نبی نے انہاں دے علم دا عالم کیا ہوئے گا علم دا عالم کیا ہوئے گا اللہ اکبر ماشاءاللہ بڑی قابل توجہ بات اللہ کریم نے فرمایا اساں اپنے نبی نو جس قوم واسطے بھیجیا اس قوم دی زبان بھی عطا فرمائی تاکہ میرا نبی اسی زبان اندر جا کے اس قوم نو درس دے وے اللہ دا پیغام سناوے میرے ویرو ہر نبی اس قوم دی زبان لے کے آیا جس قوم واسطے نبی بن کے آیا ہے تیرے میرے پیارے نبی دی شان ہے وے آپ صرف ایک قوم واسطے نبی بن کے نہیں آئے بلکہ رب قدیر نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ
للناس بشیرا ونذیرا۔ اے میرے حبیب ساری کائنات واسطے آپ نو بشیر و نذیر بنا کے بھیجی آئے۔ دوسرے مقام تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجی آئے۔ دوسرے مقام تے فرمایا میرے حبیب اپنی زبان پاک دے نال اعلان فرما دیو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگوں میں تسا سارے دی طرف اللہ دا نبی بن کے آیا، ساری کائنات واسطے میرے مصطفیٰ رسول بن کے آئے، نبی بن کے آئے۔ اور میرے نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ، تیرے میرے آقا ساری کائنات واسطے نبی بن کے آئے۔ اللہ کریم فرما رہی آئے اسی جس قوم واسطے نبی بھیج دیا اس قوم دا علم دینے یا زبان دینے یا، تیرے میرے آقا ساری کائنات واسطے نبی بن کے آئے۔ پتا چلیا رب قدیر نے تیرے میرے پیارے نبی نو ساری کائنات دیا زبانہ دا علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ بادشاہی محل کے اندر پہنچے، آپ نو جناب والا بادشاہ سلام دے تخت بٹھایا، بٹھا کے پوچھ دائے اے یوسف علیہ السلام اے جڑی میری خواب ہے 7 گائیاں موٹیاں 7 پتلیاں انہاں دی جڑی تعبیر ہے جناب 7 سال قات ہوئے گا 7 سال غلہ ہوئے گا، اس تعبیر دا کیا ہوئے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو میں نو سارے خزانے دیا چابیاں دے دے، میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں، انہاں دی حفاظت میرے ذمہ ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے مفسرین کرام لکھ دینے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو جناب والا 1 سال دا عرصہ گزری آئے، آپ نو جناب تاج شاہی پہنا دیتا ہے، شاہی لباس پہنا دیتا ہے، شاہی تلوار بھی عطا فرمائیے، پھر جناب والا جواہرات دا بنیا ہویا تخت جس دے نال ریشمی پردے لٹکے ہوئے سن، جڑا 3 ہاتھ لمبا سی 10 ہاتھ چوڑا سی، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام عطا فرمایا ہے۔ بادشاہ نے سب کچھ یوسف علیہ السلام دے حوالے کیتا ہے، خود اپنے گھر چلا گیا اور عزیز مصر نو بھی معزول کر دیتا، عزیز مصر نو بھی معزول کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں صدقے جاواں میں اپنے رب دی شان تو اپنے رب دی کرم نوازی تو میں صدقے جاواں جس نے یوسف علیہ السلام نو بے شمار امتحانات تو بعد اللہ کریم نے قید و بدیاں سہولتاں برداشت کرن تو بعد حضرت یوسف نو زمین تو اٹھا کے جناب والا تاجدار مصر بنا کے مصر دا تخت عطا فرما دیتا۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام نو غلام بنایا سی اور خود یوسف علیہ السلام دے غلام بن گئے، اور یوسف علیہ السلام دے غلام بن گئے، اور جناب والا نوکری تو برخاست ہو گئے، اس دار فانی تو بھی رخصت ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام دا نکاح حضرت زلیخا دے نال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں ہر عزت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو عطا فرمائی، ہر دولت اللہ نے یوسف علیہ السلام نو عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ دا جناب والا ذکر اکثر القصص قرار پایا ہے۔ اللہ کریم دا جدوں تک قرآن باقی ہے ادوں تک یوسف علیہ السلام دا نام باقی ہے، جدوں تک قرآن دا قاری رہے گا یوسف دا ذکر جاری رہے گا۔ بہت سارے مفسرین کرام تفسیر جلالین
تفسیر عثمانی، تفسیر محمدی، تفسیر روح البیان، دیگر بہت ساری تفاسیر کے اندر بات موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام آپ دا نکاح حضرت زلیخا دے نال ہویا۔ اللہ دی شان تاجدار مصر جڑا اس دا خامن سی نا، مفسرین لکھ دینے کہ او مردانہ جواہر تو معروم سی تے اللہ نے زلیخا نو پاک دامن رکھیا۔ یوسف علیہ السلام پاک تے جس عورت انتخاب ہویا عورت بھی پاک، تے پھر رب نے اس حضرت زلیخا تو دو بیٹے یوسف علیہ السلام عطا فرمائے، دو بیٹے عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو آخری بات میں عرض کر رہے ہیں، تفسیر روح البیان لکھ دینے حضرت یوسف علیہ السلام آپ دا گزر اس وادی تو ہو گیا ہے جس وادی اندر حضرت زلیخا دی جھونپڑی سی، حضرت زلیخا دی جھونپڑی سی۔ حضرت زلیخا اپنی جھونپڑی اندر بہ کے گنگنا رہی ہے، اپنے انداز اندر بیان کر رہی ہے۔ حضرت زلیخا کہندی ہے کہ اللہ کریم دی شان ویکھو جس نے بادشاہاں نو غلام بنا دیتا ہے، اپنے گناہ دی وجہ تو غلام بنا دیتا ہے، غلام نو نیکیاں دی وجہ تو وقت بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اے بات حضرت یوسف علیہ السلام دے کنن تک پہنچ گئی، آپ یہ آواز سن کے بڑے متاثر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلام نے فرمایا اس عورت کو جا کے پوچھ، اس ضعیفہ کو جا کے پوچھ تیری حاجت کے وے۔ غلام اس ضعیفہ دے کو لایا، آ کے پوچھ دائے اے بی بی اے ضعیفہ تیری حاجت کے وے۔ آپ نے فرمایا میری حاجت حضرت یوسف علیہ السلام تو علاوہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو اور غلام اس ضعیفہ نو لے کے بادشاہ حضرت یوسف دے محل دندر لے آیا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام محل دندر پہنچے، آپ نے تاج شاہی اتاریا، لباس شاہی اتار کے اللہ دی عبادت دندر مصروف ہو گئے۔ عبادت کر دیا حضرت یوسف نو ضعیفہ دا خیال آ گیا ہے۔ آپ اٹھے اپنے غلام کو پوچھے آئے اس ضعیفہ دا کے بنے آئے کہ میں اس ضعیفہ کو حاجت پوچھی ہے۔ اس ضعیفہ نے کیا میری حاجت یوسف علیہ السلام تو علاوہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر لے اس ضعیفہ نو حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت اندر پیش کیتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ضعیفہ پہلے منو او الفاظ پھر سناؤ جڑے الفاظ جھونپڑی کے اندر پڑھ رہی سے۔ اور کہنے لگی میں صدقے جامو ذاتوں جس نے جناب والا بادشاہ نو گناہ دی وجہ تو غلام بنا دیتا ہے، غلام نو اطاعت دی وجہ تو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے، تیرا تعارف کہوے؟ اور کہنے لگی یوسف علیہ السلام میں اویاں جس نے ساری زندگی تیرے عشق وچ گزاری ہے، ساری زندگی تیری محبت اندر گزاری ہے۔ میں او میاں جس تیری جدائی اندر رو رو کے اکھاں تو محروم ہو گئی ہے، میری اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام تیری جدائی اندر رو رو کے میں اپنی جوانی نو بڑھاپے دے حوالے کر دیتا ہے، ضعیفی دی حوالے کر دیتا ہے، تیری محبت اندر میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آ گیا، آپ نے فرمایا تو زلیخا میں؟ ہاں میں زلیخا میں۔ فرمایا زلیخا دسنا تیری حاجت کے وے؟ حضرت زلیخا نے کیا یوسف علیہ السلام میری اترے حاجتانے پہلیاں تو حاجتائیں نے، میرے واسطے دعا کرو اللہ میری اکھاں دی بینائی بھی عطا فرما دے وے، اللہ منو دوبارہ جوانی تے حسن بھی عطا فرما دے وے، اللہ میری بینائی دوبارہ عطا فرما دے وے، حسن تے جوانی رب دوبارہ عطا فرما دے وے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی، اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام دی دعا قبول فرمائی۔ اسی وقت زلیخا دی اکھاں بھی واپس آ گیا، جوانی تے حسن بھی واپس آ گیا۔
فرمائے اور تیری حاجت کہوے؟ اس نے کہا یوسف علیہ السلام میری تیسری حاجت ہے تسی میرے نال نکاح کر لو، میرے نال نکاح کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، اپنا سر انور جھکا دیتا ہے۔ ادھر رب قدیر نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی جاؤ جا کے میرے نبی نو میرا سلام سناؤ۔ اللہ کریم سلام فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے نبی بخل نہ کرو، حضرت زلیخا دی درخواست قبول کرو۔ اس دی التجاب نکاح دی یوسف علیہ السلام زلیخا نال نکاح کر لو۔ فتزوج بها انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ اے یوسف علیہ السلام زلیخا نو اپنی زوجیتی قبول کر لے، اے دنیا وچ بھی تیری بیوی ہے، آخرت وچ بھی تیری بیوی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا زلیخا نال نکاح کر لو، انکار نہیں کرنا۔ یوسف علیہ السلام دا نکاح حضرت زلیخا دے نال ہو گیا۔ میرے بھائی بڑا طویل موضوع ہے، بڑا طویل موضوع ہے، 2 مہینے بھی بیان کرتا رہیے تو ٹاپک ختم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ میرے کو وقت تھوڑا سی اس وجہ تو میں بڑا اختصار نال اس واقعے نو بیان کیتا ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اس ٹاپک نو سی اختتام تے لے جاواں گے تے قات دے حوالے نال جڑا مصر دے اندر قات پہ گیا سی اس حوالے نال انشاءاللہ گفتگو ہوے گی۔ تمام دوست بابا بگے ایک کوئی میری گزارش ہے، آپ سب محبت تے پیار والے لوگوں تھوڑا جا ٹائم نال جلدی تشریف لے آیا کرو تاکہ زیادہ تو زیادہ اس بات نو اس واقعے نو سنیا جائے اور اس نال دل نو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جنہوں قرار ملے ایک بار ہاتھ اٹھا کے آپ کو سبحان اللہ اس طرح نصیب فرمائے، اللہ سلامت رکھے دی۔ ماشاءاللہ سب نو علم ہے کہ چینل ڈیسنٹ ٹی وی چکوا، سارے دوست احباب خود بھی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرو اور اپنے دوست احباب نو بھی، تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ ساڑھے اس بیان تو سنن مستفید ہوں، دوست احباب سے اگر شیئر کرنا۔ اللہ پاک سب دا حامی و ناصر ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتا دا